بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا تمہارے پروردگار نے تمہیں اپنا قانون ارشاد فرما دیا. ایک طے شدہ فطری قانون ہے اللہ کریم کی طرف سے، اسے تمہیں مطلع فرما دیا. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا. شکر کیا ہے، کیسے کیا جائے، اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. ایک کیفیت ہے، ایک فکر کا انداز ہے، ایک سوچ ہے، لیکن یہ سوچ اور یہ فکر کا انداز بعد میں آتا ہے، پہلے انسان کا عمل آتا ہے. شکر کی بنیاد انسانی کردار ہے. شکر یہ ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت پورے خلوص دل سے کی جائے، عقائد و نظریات میں بھی اور اعمال و کردار میں. صرف زبانی کہنا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور عملاً نافرمانی کرنا، یہ گستاخی ہے. یا لوگ حرام کھا لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی دولت ہے میرے پاس.
یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کی جائے، خلوص دل سے بھرپور کوشش اطاعت کی جائے، پھر بتقاضائے بشریت اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے، اگر غلطی لگ جائے تو اللہ کریم کی رحمت اسے بخشش کے لیے کافی ہے۔ غلطی ہو جائے توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، معافی چاہے اور اس کام کی جہاں غلط ہوا تھا اصلاح کرے۔ توبہ یہ ہے کہ اس کی جہاں غلطی ہوئی ہے اس کردار کی اصلاح کی جائے، تو یہ توبہ ہے۔ تو فرمایا قانون فطرت یہ ہے جس سے تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ فرما دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ اس میں دونوں طرح کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی اس میں ہیں کہ اللہ کریم زیادہ کر دیں گے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، بعض اوقات اللہ کریم کوئی چھوٹی سی پریشانی بھیج کر بہت بڑی پریشانی ٹال دیتے ہیں، یہ بھی نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کہیں جانا تھا، اگر سفر پہ جاتا تو شاید قتل ہو جاتا راستے میں، اللہ کریم نے اسے ہلکا سا بخار کر دیا، وہ نہ جا سکا۔ اب بندہ تو اپنے دل میں یہ دکھ لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے جانا تھا اور میرے لیے رکاوٹ بن گئی، لیکن وہ رکاوٹ اس کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے اگر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ یہی عالم باطن کا بھی ہے، سلوک و تصوف کا بھی ہے۔ ترقی درجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے شکر الہی کا، اللہ کا شکر کرنے کا، اور شکر ہے پورے خلوص سے، پوری کوشش سے، پوری محنت سے اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت تب ہوتی ہے جب پہلے عقیدہ درست ہو، چونکہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، اور جیسا عقیدہ ہے ویسا عمل ہوگا۔ تو شکر یہ ہے کہ عقائد درست ہوں، کردار درست ہو، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر تم اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھو گے اور اعمال بھی درست کرو گے، کردار بھی درست کرو گے، تو تمہیں ترقی درجات بھی نصیب ہوگی، دنیاوی نعمتیں بھی نصیب ہوگی۔ ہر شخص کو جو راہ سلوک سے قدرے بھی واقفیت رکھتا ہے، یہ بہت تمنا ہوتی ہے کہ مجھے ترقی ملے، مجھے اعلیٰ درجات ملے۔ تو یہ تمنا رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی تکمیل کے لیے اطاعت الہی اور عبادات شرط ہیں۔ حلال کھائے، سچ بولے، فرائض سنن واجبات اپنے اپنے وقت پر ادا کرے اور اللہ کی اطاعت میں سرگرداں رہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، عقائد میں خرابی لے آؤ گے یا کردار میں خرابی لے آؤ گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے عقیدہ درست بھی ہوتا ہے، کردار درست نہیں ہوتا، تو وہ بھی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ یہاں تاکیداً نہیں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ضرور عذاب کروں گا، فرمایا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایک گنجائش رکھی ہے اس میں بھی کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑی خطا معاف کر دے، یعنی نیکی پہ جو زیادتی ہے درجات میں یا جو زیادتی ہے دنیاوی نعمتوں میں، اس کو یقینی رکھا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں زیادتی کروں گا، اس کو تو یقینی رکھا۔ اور اگر غلطی کرو گے اور ناشکری کرو گے
تو یہ بھی سوچ لو میرا عذاب بڑا شدید ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ضرور عذاب دوں گا. وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے نعمتوں کو تو لازمی قرار دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں زیادتی کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ بھی سوچ لو میرے عذاب بھی بڑے شدید ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ضرور عذاب دوں گا. معافی کی گنجائش اللہ کریم نے انسان کے لیے پھر بھی رکھی ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنا کریم ہے کہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم عظمت الہی کا انکار کر دو، اگر تم کفر کرو، یا روئے زمین پہ سارے لوگ اگر عظمت الہی کا انکار کر دیں اور کفر میں مبتلا ہو جائیں تو نقصان لوگوں کا ہوگا، عظمت الہی کو کوئی آنچ نہیں آئے. اس لیے کہ وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے ماننے کا. تم مانو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانو تو تمہارا نقصان ہے. اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. لغنی حمید، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، اور سب تعریفوں کا مالک ہے. حمید، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. تمہارے سامنے تاریخ انسانی بکھری پڑی ہے، اور تاریخ بہترین استاد ہوتی ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تم نے پہلی قوموں کی باتیں نہیں سنی؟ تم تک نہیں پہنچی. تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے ناشکری کی اور بہت حد سے بڑھ کر کی. اس ناشکری پر انجام کیا ہوا کیا تم نہیں جانتے کہ پھر تم ناشکری کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو؟ نافرمانی کی راہ جنہوں نے اپنائی، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے جھگڑے کیے، حق کو قبول نہیں کیا، تو تم تک تاریخ تو پہنچی ہے ان لوگوں کی، جیسے قوم نوح و عاد و ثمود. نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، قوم عاد جو بڑے بڑے کڑیل جوان تھے ان کا کیا حشر ہوا، ثمود پر کیا بیتی. اور یہی نہیں کہ جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہی لوگ تھے، بے شمار لوگ، بے شمار اقوام تھیں جو تاریخ کی تہوں میں دفن ہو گئیں. اور والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی بہت سے لوگ تھے، لا یعلمہم الا اللہ، آج اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا، آج ان کا نام بھی نہیں ہے. اپنے زمانے میں بڑے طاقتور ہوں گے، بڑی حکومتیں ہوں گی، بڑی شان و شوکت ہوگی، لیکن مرور زمانہ نے انہیں تہہ خاک کر دیا، اور آج کوئی ان کی بات جاننے والا بھی نہیں کہ وہ کون تھے، کیسے تھے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا. جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پاس بھی اللہ نے رسول بھیجے. رسلہم، ان کے رسول جو ان کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی ہر قوم میں سے انہی کا فرد اللہ نے رسول مبعوث فرمایا. ان کے رسول یعنی انہی میں سے اللہ نے جنہیں رسالت سے سرفراز فرمایا، بڑے واضح دلائل دے کر بالبینات معجزات عطا فرمائے، دلائل دیے، کتابیں عطا فرمائیں، صحائف نازل فرمائے. ہر نبی، ہر رسول نے احکام الہی مخلوق تک پہنچائے. یہی منصب رسالت. ان لوگوں کا رویہ ایسا تھا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، جیسے انہوں نے انبیاء کے دہن مبارک پر بھی ہاتھ رکھ دیا. یعنی ان کا رویہ انبیاء کے ساتھ ایسا تھا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ جو وہ تبلیغ حق کرتے تھے اس کے لیے بھی رکاوٹ پڑی. انہوں نے الٹی طرف اپنا پورا زور صرف کر دیا. ایک تو تھا نہ ماننا،
اس سے وہ آگے نکل گئے، وہ انبیاء کی تعلیمات کو روکنے میں اپنی پوری کوشش انہوں نے صرف کر دی کہ ان کی بات کسی تک پہنچے ہی نہیں۔ اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم جو چیز آپ لائے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ کی تبلیغ کا، آپ کے پیغام کو نہیں مانتے، آپ کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ انکار کیا کرتے ہیں، انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، بلکہ ہمیں تو آپ کی تبلیغ میں اور آپ کے پیغام پر شک ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، آپ نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم پر اپنے آپ کو سبقت دینا چاہتے ہیں، آپ قیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے لگا لیں اور آپ لیڈر بن جائیں اور آپ کی قیادت و سیادت ہو جائے۔ اگر ہم سب آپ کی بات مان لیں تو ہم تو پیروکار ہو گئے اور قیادت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو ہم تو آپ کی تعلیمات کا نہ یہ کہ صرف انکار کرتے ہیں، ہمیں تو آپ کی باتوں میں شک ہے کہ پتہ نہیں اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قالت رسلہم، ان کے انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جواباً، افی اللہ شک، تمہیں اللہ کی ذات میں شک ہے؟ اللہ کی بات میں، اللہ کے ارشاد میں شک کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کی ذات میں شک کرنا۔ کوئی شخص اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بھی غلط کار ہے، یعنی بات کا جو انکار ہے وہ صرف بات تک نہیں رہتا، وہ کہنے والے کی ذات تک جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی بات کا کہتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، تو اس نے دراصل کہنے والے کو سیدھا سیدھا جھوٹا کہا۔ تو انہوں نے حیران ہو کر فرمایا کہ تم ایسے بدبخت ہو کہ تمہیں اللہ کی ذات میں شک ہے۔ حالانکہ وہ شک کر رہے تھے پیغام الہی میں جو نبی پہنچا رہا تھا۔ انبیاء نے فرمایا کہ پیغام میں شک کرنا، جس ذات کا پیغام ہے اس کی عظمت میں شک کرنا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے فاطر السماوات والارض، جو زمینوں آسمانوں ساری کائنات کا خالق ہے، ذرہ ذرہ تنکا تنکا پتا پتا جس کی گواہی، عظمت کی گواہی دے رہا ہے، تمہیں اس ذات میں شک ہے بے وقوفو۔ تم سے تو زمین کے راز بھی جانے نہ جا سکے۔ ہر قوم نے اپنے زمانے میں یہ سمجھا کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا، لیکن پتہ چلا کہ بعد میں آنے والوں نے ان سے بہت کچھ زیادہ پا لیا، اور آج تک یہی عالم ہے۔ کل تک جو انسانی علوم کی حد تھی آج اس سے زیادہ ہو گئی ہے، کل اور بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ راز، یہ حقیقتیں جو کائنات میں ہیں، جو زمین میں ہیں، جو فضاؤں میں ہیں، جو اس کے اثرات میں ہیں، ان کی انتہا نہیں آئی۔ اور وہ ہستی ہے جس نے عدم سے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ تم زمین کی حقیقتوں میں پھنسے ہو، وہ آسمانوں کا بھی بنانے والا اور خالق ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز سے، ہر لمحہ، ہر چیز اس نے بنائی خود ہے، تو وہ تو آگاہ ہے۔ اور تم ایسے بے وقوف ہو، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم اس عظیم خالق اور پروردگار عالم کی ہستی میں شک کر رہے ہو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں عقل و شعور دیا، وجود دیا، حواس دیے، احساسات دیے، اور پھر وہ اتنا کریم ہے کہ اتنی نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، اور پھر تمہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ پھر وہ اتنا کریم ہے
کہ تمہارے پاس انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم جو خطائیں کر چکے ہو تم اس کی بارگاہ میں آؤ اور وہ تمہیں معاف کرے۔ تمہیں کسی اپنے کام کے لیے نہیں بلا رہا کہ تم آؤ گے تو اس کا کوئی کام کر دو گے، تم سے اسے لینا کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم بھٹک گئے، یہ تمہارے باپ دادا بھٹک گئے تو اللہ کا نبی اور رسول مبعوث ہوا تو اللہ نے اسے اس لیے مبعوث فرمایا کہ تمہیں واپس بلائے، تم بارگاہ الہی میں آؤ، تم توبہ کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، اعمال کی اصلاح کرو، لِيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساری خطائیں معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کم از کم دنیا میں تو تم اپنی عمریں تبھی پوری کر سکو، ورنہ تم جس کردار کے حامل ہو، جو برائی تم کر رہے ہو، جس طرح تم نے کفر اختیار کی تو اس پر تو قضا مسلط ہو جاتی ہے۔ عمریں تبھی پوری کرنے سے قومیں پہلے ہی غرق ہو جاتی ہیں، زمین میں، پانی میں، سمندر میں، ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، ان پر آگ برستی ہے، پتھر برستے ہیں، عمریں تبھی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جو راستہ تم نے اپنایا ہے یہ تباہی کا ہے، نہ صرف آخرت تباہ ہوتی ہے بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے جواب یہ دیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، بھئی آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، جو کچھ ہم ہیں ویسے ہی تم ہو، تو تم رسول کیسے ہو گئے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ رسالت اگر اتنا عظیم منصب ہے کہ اللہ اس سے بات کرتا ہے، کلام فرماتا ہے، اس کو اپنا پیغام دیتا ہے، میری مخلوق تک پہنچاؤ، تو پھر اسے اس مخلوق جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بالا تر کوئی مخلوق ہونا چاہیے۔ اور اگر بالا تر مخلوق ہوتی، کوئی نوری مخلوق ہوتی، یا فرشتوں کی طرح نبی ہوتے تو ان کا اتباع کون کرتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے کی بات سنتا کون، سمجھتا کون؟ اگر فرشتہ رہتا تو لوگوں تک بات ہی نہ پہنچتی، اور اگر فرشتہ پھر انسانی شکل میں آ کر بات سناتا تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کے فرشتہ ہونے کا؟ اگر فرشتہ رسول ہوتا اور پھر وہ انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتا تو لوگوں کے سامنے تو انسان ہی ہوتا، پھر اس کے فرشتہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اور اگر فرشتہ ہی رہتا تو بندے اس کی بات کیسے سنتے؟ اب بھی تو اللہ کے لاکھوں فرشتے یہاں موجود ہیں، نہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، نہ ان کی کوئی بات سنائی دے رہی ہے، کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نہ کتاب نظر آ رہی ہے، نہ کاپی، نہ کوئی فرشتہ۔ تو فرمایا یہ تو احمقانہ بات ہے۔ ان اقوام کا خیال یہ تھا کہ نبی کو اگر انسانوں کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا تو اسے انسان نہیں، کوئی بالا تر مخلوق ہونا چاہیے۔ دوسری گمراہی جو ماننے والوں میں پھیلی وہ یہ تھی کہ وہ نبی کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا، نبی نور ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت کا انکار کر دو یا نبی کی بشریت کا انکار کر دو برابر ہے۔ اگر بشریت کا انکار کر دیا جائے تو غیر نبی تو رسول نہیں ہے، رسالت کا انکار بھی لازم آ گیا، جب بشر نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بشریت کا تو اعتبار کیا، کہا آپ بھی بشر ہیں ہماری طرح، لیکن ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اگر آپ رسول ہوتے تو انسانوں سے بالا تر کوئی مخلوق ہوتے۔ اب کی جو بدعات کی وجہ سے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جو گمراہی آ گئی وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں رسول تو ہے، اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن بشر نہیں ہے۔
اور پوری مخلوق جتنی اللہ کی ہے اس میں صرف ایک مخلوق انسان یا بشر وہ ہے جسے وہ استعداد بخشی کہ وہ معرفت حق حاصل کر سکتے، اور اس میں سے سب سے اعلیٰ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام۔ پتہ ہے ہم لوگ کیوں انکار کرتے ہیں انبیاء کی بشریت کا؟ ہم اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہیں کہ ہم بشر ہیں تو رسول ہمارے جیسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ شکل و صورت سے بشر نہیں ہوتا، اگر اس کے عقائد و کردار درست نہیں ہے تو اولئک کل انعام، اس کی شکل انسانی ہے لیکن وہ چوپایوں جیسا ہے، جانوروں جیسا ہے، بل ہم عدل، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جانوروں کو تو فطری استعداد ہی نہیں دی گئی، اسے استعداد دی گئی وہ ضائع کر کے یہ زندگی جانوروں کی طرح پیٹ بھر لینا، کھا لینا، بچے پیدا کر لینا، گھر بنا لینا، یہ سارے کام جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ایک چڑیا بھی بچے پال لیتی ہے، ایک گیدڑ بھی جنگل میں کھو بنا لیتا ہے، یہ سارے کام جانور، درندے، حیوان سارے کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں میں نے شرف انسانیت دیا تھا، لیکن یہ نبوت کا انکار کر کے جانوروں کی طرف، بلکہ ان سے بدتر ہو گئے کہ انسان ہوتے ہوئے جانوروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بشر سمجھ کر پھر کہتے ہیں میرا جیسا تو نبی نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نبی تو مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ معیار بشریت ہوتا ہی اللہ کا نبی ہے، باقی ساری بشریت میں جو نبی کی ادا کسی درجے، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق جس درجے اس میں آتی ہے وہ اسے انسان بنا جاتی ہے۔ نبی خیر البشر ہوتا ہے، نبی جیسا کوئی دوسرا بشر ہوتا نہیں، ہوتا بشر ہی ہے، اولاد آدم میں سے ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، بھی آپ تو ہماری جیسے بشر ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا ہے تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہم باپ دادا کی جس روش پہ چل رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، باپ دادا کی رسومات چھوڑ دیں۔ تو ہم جس روش پہ چل رہے ہیں اس میں تو ہمارے اعلیٰ ادنا میں تمیز ہے، کچھ لوگ لیڈر ہیں، کچھ لوگ بادشاہ ہیں، باقی رعیت ہیں، وہ ہمارا ایک طرز حیات ہے۔ اب اسے چھوڑ کر ہم آپ کی بات مانیں تو گویا آپ آگے لگ جائیں گے، ہم سب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، تو حکومت، سلطنت، اقتدار یہ سب تو آپ کے پاس چلا جائے گا، ہم تو آپ کی رعیت بن جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے باپ دادا کی رسومات چھڑا کر اپنے پیچھے لگا کر ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہے فاتونا بسلطان مبین، تو پھر کوئی واضح معجزہ دکھائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، میں تم پر حکمران یا تم پر مسلط نہیں ہونا چاہتا، میں تمہارا سربراہ نہیں، تمہیں اپنا پیچھے لگا کر بڑا آدمی نہیں بننا چاہتا، بلکہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو پھر فاتونا بسلطان مبین، تو پھر کوئی واضح معجزہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا کر کے دکھائیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اور ان کے رسولوں نے انہیں جواب ارشاد فرمایا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، انہوں نے فرمایا ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ہم کو عجائبات دکھانے نہیں آئے، اور عجائبات دکھا کر اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم بھی انسان ہیں جیسے تم انسان ہو۔ فرق یہ ہے تم میں اور ہم میں، فرق یہ ہے کہ تم گمراہ ہو گئے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں رسول مبعوث کر دیا۔ اب رسالت کا فریضہ یہ نہیں کہ ہم عجائبات دکھاتے پھریں،
ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، جو پیغام اللہ اپنی مخلوق تک پہنچانا چاہے وہ اللہ کی بارگاہ سے وصول کریں اور اللہ کی مخلوق کو پہچانیں۔ مخلوق میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ براہ راست کلام الہی، ہم مخلوق کی آواز نہیں سن سکتے، ہم کسی جانور کی آواز تو سن سکتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ ہم پرندوں کی چہچہاہٹ تو سنتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بے شمار ایسے جانور ہیں جن کی ہم آواز بھی نہیں سن سکتے۔ بے پناہ اللہ کے فرشتے جو زمین پہ پھرتے ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی بات سن سکتے۔ تو اگر ہم ایک جانور کی بات سمجھ نہیں سکتے تو ارشاد الہی کو سننے کے لیے کیا کیفیت چاہیے؟ زمین پر بسنے والی مخلوق جو ہے میں ایک دفعہ امریکہ کی ایک ریاست میں تھا تو وہاں جنگلی جانور اور یہ ہرن اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس ریاست میں خاص طور پر زیادہ ہیں۔ تو جب شام ہوتی ہے تو شہروں کی سڑکیں بھی ان جنگلی جانوروں سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ انہیں کوئی مارتا نہیں، کوئی ڈراتا نہیں۔ تو وہاں انہوں نے ہر گاڑی کے ساتھ ایک ہارن لگا رکھا تھا کہ جب آپ گاڑی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو ہارن بجنا شروع ہو جاتا ہے، جب تک گاڑی سٹارٹ رہتی ہے وہ بجتا رہتا ہے، لیکن کوئی انسان اسے نہیں سن سکتا، یعنی اس کی فریکوینسی اتنی لو تھی کہ ہمیں نہیں سنائی دیتا تھا کہ ہارن بج رہا ہے، لیکن جو جانور سڑک پہ پھرتے ہوتے انہیں دور سے سنائی دیتا تھا، وہ آگے سے ہٹ جاتے۔ تو ہماری جو فریکوینسی سننے کی سماعت کی ہے وہ تو بہت سی چیزیں جو سامنے وہ نہیں سن سکتی۔ اب اس میں اتنی نزاکت، اتنی لطافت ہو، اتنی نورانیت ہو کہ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے اور براہ راست کلام الہی سن سکے۔ فرمایا یہ نعمت صرف نبی کو دی جاتی ہے، اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم عجائبات دکھا کر خود کو بڑا ثابت کریں، ہم نے وہ جو پیغام اللہ سے لیا ہے وہ تم تک پہنچانا ہمارا منصب ہے۔ معجزات جب وہ چاہے دکھا دے، معجزہ اللہ کا فعل ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ چاہے تو تمہیں کوئی معجزہ بھی دکھا دے۔ ولی کی کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے، لیکن باتباع نبی۔ ولی کی کرامت بھی در حقیقت نبی کا معجزہ ہوتی ہے، جس کا اتباع کرنے کے سبب اسے یہ نعمت ملتی ہے، اور صادر ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کرامت یا معجزے کا صدور خالصتاً اللہ کے دستے قدرت میں ہے، ہماری مرضی پہ نہیں ہے۔ جو بات تم کر رہے ہو یہ ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ ہم معجزہ دکھائیں۔ ہمارے فرائض منصبی یہ ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں وہ لطیف تر فریکوینسی عطا کر دی، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ لطافت جو فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ ہمیں عطا کی، تاکہ ہم اس کا کلام براہ راست سن سکیں۔ پھر ہمیں انسانیت میں رکھا، انسان بنایا تاکہ انسان ہم سے فائدہ حاصل کر سکیں، مستفید ہو سکیں۔ تو ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات سنیں اور تم کو سنائیں، تم تک پہنچائیں۔ ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم تمہیں معجزات دکھاتے پھریں، ہاں اس کا کام ہے۔ اگر وہ تمہاری ہدایت کا سبب بنانے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو ہمارے ہاتھ پہ صادر کر دے گا، اس میں ہماری خواہشات کو تو دخل نہیں ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اس کی پسند ہے، اس کا فعل ہے۔ اگر وہ تم پر زیادہ مہربان ہو اور تمہیں کوئی دلیل دکھا کر ہدایت دینا چاہے تو وہ قادر ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔
اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے توکل والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے توکل کی ہوئی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ بعض لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ جو میں نے سفارش کرائی ہے میرا کام ہو جائے گا، یہ جو میں نے رشوت دی ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ توکل یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جتنے جائز اسباب آپ کے بس میں ہیں وہ اختیار کریں، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں کہ نتیجہ اس کے دستے قدرت۔ میں مکلف تھا کہ مزدوری کرتا، میں نے دن بھر مزدوری کی۔ کتنا رزق دیتا ہے؟ جو وہ دیتا ہے وہ میرے نصیب کا ہے یا کوئی مجھ سے چھین کے لے جاتا ہے؟ جو وہ دیتا ہے اسے کھا کر میری صحت ٹھیک ہوگی یا بیمار ہو جاؤں گا، یہ اب اس کے فیصلے۔ تو انبیاء فرماتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی اسباب تم تک بات کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ نتائج کیا ہوں گے ہمیں اس سے تو غرض نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ وہ تمہیں ہدایت دے گا، ہدایت پا جاؤ گے، وہ تمہیں نہیں دے گا تم گمراہ رہ جاؤ گے۔ تم سارے مسلمان ہو جاؤ ہماری شان بڑھ نہیں جائے گی، تم سارے انکار کر دو ہماری عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ اللَّهَ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور فرمایا بھلا ہم کیسے، ہم انبیاء کا مقدس گروہ، ہم انبیاء اور رسل کی جماعت اللہ پر بھروسہ کیسے نہ کریں؟ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جسے اس نے حقیقی ہدایت، حقیقی راستے سے آشنا کر دیا ہے، اور ہم ہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بن رہے ہیں، تو بھلا ہم اس پر کیسے بھروسہ نہ کریں؟ رہی یہ بات کہ تم مخالفت کرو گے اور تم ہمیں ایذا دو گے اور تم ہماری ساتھ دشمنی کرو گے، انہوں نے فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم دشمنی کرو گے ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے اس کی رضا کے لیے۔ تم ہمارے دشمن نہیں ہو، تم ہم سے، انبیاء سے جو دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ نبی کوئی ذاتی خواہش کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ نبی اللہ کا پیغام پہنچا کر اللہ کی بات مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ جو دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے کر رہا ہے، اور اگر تم نے اللہ سے دشمنی مول لے لیا اور اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تمہاری طرف سے اگر کوئی دکھ پہنچے گا تو ہم اسے برداشت کریں گے، اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے۔ ہمارا بھروسہ اللہ جل شانہ پر ہے۔ تمہارا کردار تمہارے لیے ہے، ہمارا کردار ہمارے لیے ہے۔ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تم اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہو، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر
جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دستے مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔